ثانیہ نظر چرا کر گزر جانے والی تھی، مگر کامران اور طاہرہ نے ثانیہ کا راستہ روک لیا اور کامران نے کہا، دیکھو ثانیہ، مجھے بس کچھ ضروری بات تم سے کرنی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو اور کسی قسم کی پریشانی مت لو۔ اب ثانیہ ان کے ساتھ ہو گئی۔ تینوں نے ایک قریبی پارک کا رخ کیا اور وہاں جا کر پارک میں موجود ایک کیفیٹیریا سے کافی کا آرڈر دیا۔ اب کافی کے دوران کامران نے ثانیہ سے سوال کیا، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو، ایسا کیا ہوا کہ تم نے اچانک شادی سے انکار کر دیا؟ مجھے بس وہ وجہ معلوم کرنی ہے تم سے۔ اور ہاں، طاہرہ کی فکر مت کرو، اسے میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، کچھ بھی نہیں چھپایا، اس لیے آج مجھے یہ بتانا ہی ہوگا کہ تم نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ اب ثانیہ نے کہا، کامران، انسان کی زندگی میں کچھ سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اس لیے کوئی اور بات کرو، سناؤ تم لوگوں کی زندگی جو ہے وہ کیسی گزر رہی ہے۔ کامران نے کہا، ثانیہ، یہ وہ سوال نہیں جن کو نظر انداز کر دیں، تمہیں بتانا ہی ہوگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ان کی بحث میں طاہرہ نے کوئی حصہ نہیں لیا، وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کامران نے ثانیہ سے کہا، دیکھو ثانیہ، اگر تم کچھ بھی نہیں بتاؤ گی تو یقین کرو میں ساری زندگی اسی تڑپ میں گزار دوں گا کہ ایسا کیا ہوا کہ تم نے انکار کیا، پلیز کچھ بتاؤ۔ اب ثانیہ نے کہا، اگر بتا دوں تو وعدہ کرو تم اس بات پر کوئی سخت قدم نہیں اٹھاؤ گی، مجھ سے وعدہ کرو تم 3 لوگوں کی جان میرے کہنے پر بخش دو گے، جن میں سب سے پہلی جان میرے اپنے ابو کی ہے، اس کے بعد 2 لوگ اور ہیں جن کی جان بخش دو گے۔ اب کامران حیرت میں ڈوب گیا، اس نے ثانیہ سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بھلا ایک رشتے کے انکار پر تمہارے ابو یا کسی اور کی جان کیوں لینے لگا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو اور یہ کیا بات ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کسی کو کچھ بھی نہ کہوں گا۔ اب بتاؤ کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم نے شادی سے انکار کر دیا۔ اب ثانیہ نے کہا، یہی وعدہ طاہرہ بھی کرے، وہ بھی اللہ کی قسم کے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ ہمارے درمیان جو بات ہوگی وہ راز میں رہے گی، اور ہم تینوں وہ بات کسی سے نہیں کریں گے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی بات کریں گے۔ اس وعدے کے بعد ثانیہ نے کامران سے کہا، میں نے شادی سے اس لیے انکار کیا تھا کہ کبھی بھائی اور بہن کا بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ کیا؟ اب کامران نے چیخ کر کہا، کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میری بہن تو تم نہیں ہو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب ثانیہ نے کہا، دیکھو کامران، پہلے میری ساری بات سنو۔ اور پھر ثانیہ نے بات کرنی شروع کی اور ساری بات طاہرہ اور کامران کو بتا دی۔ یہ بات کسی قیامت سے کم نہیں تھی ان دونوں کے لیے۔ ثانیہ کی بات ختم ہوئی تو وہ دونوں ہی جیسے سکتے میں آ گئے، سکتے جیسی کیفیت میں تھے۔ اور پھر کامران نے کہا، یہ سچ ہے ثانیہ؟ ثانیہ نے کہا، ہاں۔ کامران نے کہا، اگر یہ جھوٹ ہوا تو؟ ثانیہ نے کہا، DNA کروا لو، سب پتہ چل جائے گا۔ اب کامران نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی تسلی کے لیے DNA ٹیسٹ کرواؤں گا۔ اور پھر وہ تینوں اٹھے اور وہاں سے ہی ایک ہسپتال چلے گئے اور وہاں جا کر DNA رپورٹ کروا لی، اور پھر سب اپنے گھر چلے گئے۔ رزلٹ کل شام کو ملنا تھا۔ اگلے دن تینوں ہسپتال میں اکٹھے ہوئے تو رزلٹ لے کر وہاں سے نکل آئے۔ اب ان کو کسی الگ تھلگ جگہ کی تلاش تھی، اور پھر وہ الگ جگہ ایک پارک کی شکل میں ان کو مل گئی۔ اب ثانیہ، کامران اور طاہرہ ایک بینچ ڈھونڈ کر اس پر بیٹھ گئے، اور پھر DNA رپورٹ جو ہے کھولی گئی۔ تینوں رپورٹ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ تینوں رپورٹ پڑھتے چلے جا رہے تھے،
ان کی حالت عجیب تر ہوتی جا رہی تھی، اور پھر آخر کار یہ ثابت ہو گیا کہ ثانیہ اور کامران دونوں بھائی بہن ہیں، دونوں کا باپ ایک ہی تھا۔ ایک قیامت سب پر گزر گئی۔ وہ دونوں بہن بھائی تھے، مگر اب وہ سماج میں اپنا رشتہ کیسے ظاہر کر سکتے تھے؟ اگر کامران ثانیہ کو بہن بنا لیتا تو آدھے سے زیادہ شہر ان دونوں کی محبت کی داستان جانتا تھا۔ اب یہی فیصلہ کیا گیا کہ تینوں ہی خاموشی اختیار کریں گے۔ طاہرہ کے بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ اب کامران نے ثانیہ سے کہا وہ بچے کی پیدائش پر ایک پارٹی دے گا، اسے اس پارٹی میں آنا ہوگا اپنی فیملی کے ساتھ۔ ثانیہ نے کہا دیکھو کامران، فیملی میں میرے ابو بھی ہیں، ابو کیسے آئیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ابو وہاں کیا کریں گے؟ مگر کامران نے کہا ہم کو تمہارے ابو اور میری امی کو آمنے سامنے بٹھانا ہوگا، اسی طرح جب وہ ملیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب میری ماں بھی تمہارے باپ کو پہچان لے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان کی ساری حقیقت ہم لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ اب ثانیہ نے کہا جب ڈی این اے ٹیسٹ ہو چکا ہے تو اب کیا شک ہے اس بات میں کہ ہمارا رشتہ کیا ہے، تو پھر اس قدر ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کامران بولا میں تمہاری بات پر مکمل طور پر یقین کرتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں یہ سب وہ اپنے منہ سے اقرار کریں اور ان کا جرم ان کی ہی زبان سے ادا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے جرم اپنے سب کے سامنے قبول کریں۔ تمہاری بات پر یقین ہے، مگر مجرم اپنے جرم کا خود اعتراف کرے، یہ چاہتا ہوں۔ میں گناہ یا غلطی دنیا میں ہر انسان سے ہوتی ہے، مگر اس پر نادم ہونا کسی کسی کا کام ہے۔ اس لیے پتہ نہیں کیوں میرے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں، اور اسی طرح میری ماں بھی، تب مجھے سکون ملے گا۔ پتہ نہیں کیوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہو، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، بس مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ ان باتوں کے بعد وہ تینوں چلے گئے۔ ثانیہ نے عمل اور اپنی ماں کو منا لیا کہ وہ کامران کے بچے کی پیدائش کی خوشی میں کامران کی دی ہوئی پارٹی میں شامل ہوں گے۔ ادھر کامران نے بھی اپنے والدین کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ثانیہ کی ماں باپ سے کوئی پرانی بات نہیں کریں گے۔ اصل میں کامران اپنی ماں کی عادت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کی ماں اپنی عادت اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ ثانیہ کے والدین سے وہ اس مسئلے پر ضرور بات کرے گی، بس اسے اسی وقت کا انتظار تھا۔ اور طاہرہ نے ایک بہت خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ بچی طاہرہ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ طاہرہ کی بھتیجی بھی تھی، طاہرہ اس کی پھوپھو بھی تھی۔ یہ بات عبرت کی تھی، تماشے کی نہیں تھی۔ بچی کے پیدا ہونے پر ایک پارٹی کامران نے رکھی اور ثانیہ اور اس کے گھر والوں کو بھی اس پارٹی میں بلایا گیا۔ ادھر چودھری اور چودھرانی نے بھی اپنے اپنے قریبی ملنے والے رشتہ داروں کو مدعو کیا اور پھر سب اکٹھے ہو گئے۔ ایک ہی گھر میں سب موجود تھے۔ ثانیہ اور اس کی ماں کو کامران نے سمجھا بجھا کر اس کے والد سے علیحدہ کر لیا تھا۔ اب ایک علیحدہ کمرے میں صرف عامل اکیلا بیٹھا تھا، اور پھر کامران نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ ذرا کمرے میں جا کر مہمان کے پاس بیٹھ جائے، وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ کامران کی ماں نے برا سا منہ تو بنایا، مگر کمرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ عامل اپنے ہی خیالوں میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک بار غور سے عامل کو دیکھا
اور سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے عامل سے کہا، اگر میں پہچاننے میں غلطی نہیں کر رہی تو تم بابا رشید ہو نا؟ اب عامل نے اسے غور سے دیکھا تو عامل بھی پہچان گیا۔ اس نے کہا، تم کہیں زرینہ تو نہیں، چودھری مختار کی بیوی؟ اب عورت نے کہا، ہاں میں زرینہ ہی ہوں، مگر آج اتنے سال گزرنے کے بعد تم یہاں پر کیسے؟ وہ اصل میں ثانیہ میری بیٹی ہے اور وہ کامران کے ساتھ پڑھتی تھی، مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے یہاں کیا کرنا ہے؟ یہ تو میرے بھائی کا گھر ہے اور طاہرہ میری ہی بیٹی ہے جو کامران کی بیوی ہے۔ اب عامل اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا طاہرہ تمہاری بچی ہے جو کامران سے بیاہی گئی ہے؟ تمہاری تو میرے خیال میں ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی تھی نا؟ کیا یہ وہی ہے؟ عامل نے کہا، ہاں جی یہ وہی ہے میری بیٹی طاہرہ۔ اوہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، عامل بڑبڑانے لگا۔ اب زرینہ نے کہا، کیا نہیں ہو سکتا؟ کچھ مجھے پتا تو چلے، کچھ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ عامل کہنے لگا، زرینہ تم جانتی ہو طاہرہ کیسے پیدا ہوئی تھی؟ بابا رشید اس بات پر پردہ ہی رہنے دو اور کوئی اور بات کرو، زرینہ نے کہا۔ تو عامل بولا، زرینہ اس بات پر پردہ نہیں رہنا چاہیے، جیسے طاہرہ پیدا ہوئی تھی ویسے ہی تو کامران بھی پیدا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، زرینہ نے کہا۔ طاہرہ کی طرح کامران کا باپ بھی تو میں ہی ہوں، دونوں میرے ہی بچے